موضوع الدرس في أقسام الأيمان وكفارة اليمين سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. سورۃ المائدہ کی ان آیات مبارکہ میں سب سے پہلے تو اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ جو چیزیں پاکیزہ ہیں، حلال ہیں، اللہ نے حلال کیا ان کو کبھی حرام نہ کرو، اور ولا تعتدوا، اور حد سے نہ نکلو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے گزرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتے. اور پھر حکم دیا تھا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے حلال اور پاکیزہ. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ سے ڈرو اگر ہو تم اس پہ ایمان لانے والے. اس کے بعد پھر اللہ نے احکام یمین کے بارے میں ذکر فرمایا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے حلال کو عقیدے میں بھی حرام سمجھ لے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. عقیدے میں حرام نہ سمجھے لیکن اپنے اوپر کوئی چیز حرام کر دے تو یہ بھی گناہ ہے. جو اللہ نے حلال کیا ہے تم کیسے حرام کرتے ہو؟ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ عقیدے میں بھی حلال سمجھتا ہے اور حرام بھی نہیں کیا اپنے اوپر، لیکن کسی معذوری کی بنا پہ یا مجبوری کی بنا پہ وہ چیز استعمال نہیں کرتا تو وہ گناہگار نہیں ہے. جیسے بعض لوگوں کو دودھ جو ہے وہ پسند نہیں ہوتا، وہ نہیں پیتے، لیکن نعوذ باللہ وہ اس کو حرام نہیں سمجھتے. یا بعض لوگ جو ہیں بیماری کی وجہ سے کچھ چیزیں استعمال نہیں کرتے ہیں، شوگر والے میٹھا نہیں کھاتے، اور کچھ بیماریوں والے لوگ جو ہیں مختلف چیزیں نہیں کھاتے تو وہ بھی گناہ نہیں ہے. یا بعض بزرگ جو گزرے ہیں، اولیاء اللہ جو گزرے ہیں، وہ اپنے مریدوں کو اور شاگردوں کو مشقت کرانے کے لیے، مجاہدے کرانے کے لیے، اصلاح کرانے کے لیے کچھ دنوں کے لیے کچھ چیزوں سے روک دیتے ہیں تو وہ بھی شریعت میں حرام نہیں.
اب مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی نے اللہ کے حلال کو حرام کیا اور ساتھ قسم بھی کھا بیٹھا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پینے سے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں نہیں پیوں گا، جس پہ سورۃ التحریم کی آیات نازل ہوئی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، اللہ کے نبی آپ کیسے حرام کرتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے آپ کے لیے حلال کی؟ تو اس کے بعد جو ہے پھر حضور نے وہ کفارہ یمین بھی ادا فرما دی۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں بیٹھ کے انہوں نے مشورہ کیا کہ پہلے لوگ جو تھے ان کی عمر جو ہے بڑی لمبی ہوتی تھی، پہلے دور میں تو 1000 سال بھی عمر ہوتی تھی، 500 سال، 400 سال، 300 سال۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر بھی 200 سال سے زیادہ تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیونکہ آخری امت ہے اور اس کے بعد قیامت ہے، اس لیے اس تناسب سے عمر گھٹتی آئی حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ میری عمر یہ میری امت کی اعمار جو ہیں وہ 60 سے 70 کے درمیان میں ہوں گی۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس سے تجاوز کر جائیں گے، 100 تک بھی پہنچے، بعض صحابہ کی عمر 120 سال بھی تھی، لیکن اغلب جو ہے اکثر جو ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان۔ تو اب صحابہ نے مشورہ کیا کہ بھئی ایک آدمی 1000 سال نماز پڑھتا ہے اور ہم پڑھیں گے 40 سال، اس نے 1000 رمضان دیکھا، ہم دیکھیں گے صرف 40 رمضان، تو پھر ان کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کیا۔ کسی نے کہا کہ بھائی میں تو آج کے بعد قسم کھاتا ہوں پوری رات کبھی نہیں سوؤں گا، ساری رات تہجد پڑھوں گا، ذکر کروں گا، اللہ کی تسبیح کروں گا۔ ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا کہ آج کے بعد میں کبھی اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اس طرح کے انہوں نے فیصلے کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ شدید ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، میں اللہ کا نبی ہوں، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ فرمایا میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، اور روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں اچھی غذا بھی کھاتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں، دودھ بھی پیتا ہوں، شہد بھی استعمال کرتا ہوں، میں اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ یہ کیا بات ہے کہ میں آج کے بعد بیوی کے پانی میں فرمایا خبردار سب ختم کرو اور کفارہ دے۔ تو اب مسئلہ بھی دماغ میں رکھ لیں کہ اگر کوئی آدمی غصے میں آ کر یا کوئی حالات ایسے ہو گئے، قسم کھا بیٹھا کہ میں بھائی کے ساتھ بات نہیں کروں گا، بھائی کے گھر میں نہیں جاؤں گا، تو اس کو قسم توڑ دینی چاہیے، کیونکہ صلہ رحمی کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ کبھی قطع رحم نہ کرو۔ یہ کفارہ انہی قسموں کا ہوتا ہے کہ کسی اچھے کام کے نہ کرنے پہ قسم کھا بیٹھا،
ایک ہے جھوٹی قسم کھانا، اس کا تو کوئی کفارہ نہیں، وہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے قسم جو ہے ان کے اقسام بیان فرمائے۔ ایک یاد رکھو، ایک ہوتی ہے لغو الیمین۔ لغو الیمین کا کیا معنی ہے کہ ایک بندے کو عادت ہے ہر بات پہ قسم کھاتا ہے، واللہ ہے ثم باللہ ہے ثم اللہ ہے، عادت ہو گئی ہے، یعنی کوئی اس کا منشا نہیں ہوتا قسم کھانا، بس ایک عادت بن گئی، یہ قسم نہیں ہوگی، اور نہ اس کا کوئی ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ اور ایک ہے یمین غموس۔ غموس کا معنی ڈبونا، کہ جو بندے کو گناہوں میں اور اللہ کے عذاب میں ڈبو دیتی ہے کہ جھوٹی قسم کھائے جان کر۔ یعنی اس کو پتہ ہے کہ میں جو قسم کھا رہا ہوں جھوٹی کھا رہا ہوں، تو یہ یمین غموس ہے، اس کا علاج کفارہ نہیں، اس کا علاج یہ ہے کہ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور آئندہ اس قسم کی قسم کھانے سے بچے۔ ایک تیسری قسم ہوتی ہے یمین منعقدہ، کہ آدمی نے بالکل سوچ سمجھ کے قسم کھائی۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 2 وقت کا کھانا کھلائے، یعنی دن کا بھی اور رات کا بھی۔ چاہے ایک مسکین کو 10 دن کھلاتا رہے یہ بھی جائز، 10 مسکینوں کو اکٹھا بلا کے کھلا دے یہ بھی جائز، یا 10 مسکینوں کو یعنی کھانے کے برابر پیسہ دے دے وہ بھی جائز۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ یا ان کو او کسوتہم، یا ایک ایک جوڑا کپڑا دے دے۔ یا پھر یہ ہے کہ غلام یا باندی جو ہے اس کو آزاد کرے۔ کس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اب یہ ہے کہ غلام آزاد کرنا، اور یاد رکھو غلام یا باندی وہ ہوتی ہے جب مسلمان جہاد کریں اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اور اس جہاد میں آدمی شہید ہو گیا الحمدللہ، اگر فتح ہو گئی اور جو غازی بن گئے، اب جو کافروں کا مال ہوگا وہ مال غنیمت ہوگا، مجاہدوں میں تقسیم ہوگا، اور ان کے جو لڑکے لڑکیاں ہوں گی وہ باندی بنیں گے، غلام بنیں گے، اور مجاہدوں میں تقسیم ہوگا۔ اور مال غنیمت جو ہے یاد رکھو، اس میں 5واں حصہ جو ہے وہ تو حضور کی حیات مبارک میں اللہ کے رسول کے لیے تھا، اور 4 حصے جو ہیں وہ برابر مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے تھے۔ پھر وہ خلیفہ وقت دیکھتا تھا ایک مجاہد نے گھوڑے پہ جہاد کیا، اس کو حصہ زیادہ ملتا تھا، گھوڑے کا خرچہ بھی تو دینا ہے، ایک پیدل جہاد کرتا تھا۔ اب اس میں جو بانیاں ملتی تھی مسلمانوں کو، جیسے بیوی حلال ہے وہ بھی حلال، لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہوتی تھی کہ اگر وہ باندی حاملہ ہے تو جب تک وضع حمل نہ ہو حلال نہیں ہے۔ اسی طرح جب تک ایک حیض نہ گزر جائے وہ حلال نہیں ہے، تاکہ تبرئہ ہو جائے، صفائی ہو جائے۔
اور پھر اللہ نے یہ بھی فضیلت بیان کی ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں باندی ہے یا غلام ہے، وہ اس کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دے تو اس کے ایک ایک عضو کے برابر اللہ تیرے اعضاء کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ اور اسلام نے، یہ تو ایک دشمنوں کا الزام ہوتا ہے نا جی کہ اسلام میں باندیاں بناتے ہیں اور باندیاں رکھ لو اور باندیوں سے حرم بھر لو اور جتنی مرضی ہے رکھ لو۔ یہ دشمنوں کا الزام ہے۔ یاد رکھو کہ اگر جنگ ہم نے لڑی، فتح ہو گئی، دشمنوں کی لڑکیاں پکڑی گئیں، اب کیا کریں اس کو؟ آپ بتائیں کیا کہ قتل کر دیں؟ ان کا تو کوئی گناہ ہے نہیں، وہ تو جنگ نہیں لڑی۔ جنگ تو ان کے ماں باپ نے یا بھائی بہن بھائیوں نے لڑی ہے، تو اچھا یا قتل کر دے یا ان کو اپنے ملک سے نکال کے کسی دوسرے ملک میں بھیج دیں، ہمارے ملک سے نکل جاؤ، وہ جہاں جائیں گی گناہ کریں گی، ولی وارث تو ان کا ہے کوئی نہیں نا۔ یا ان کو ہم اسی وقت بیچ دیں، سودا کریں، تب بھی وہ جو خریدے گا وہ کوئی ایسے تو نہیں خریدے گا، اپنی غرض کے لیے خریدے گا۔ یہ تو اسلام نے حل کیا کہ بھئی ان کو در بدر نہ کرو، ان کو اپنے حصے میں رکھ لو، افضل یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دو، آزاد کر کے نکاح کر لو، یا پھر اس کو اسی مملوکہ کی حیثیت میں بھی رکھنا چاہو، لیکن اس کے نفقے کا، اس کی عزت کا، اس کے ہر چیز کی ذمہ داری تمہارے سر پہ ہوگی۔ اسی لیے جنگ خیبر میں بی بی صفیہ جو ہیں وہ باندی بن کے آئیں، کنیز بن کے آئیں، تو حضور پاک کے حصے میں آئیں، حضور نے آزاد کر دیا، نکاح کر دیا اور امہات المومنین کے درجے میں پہنچ گئے۔ اسلام نے تو غلاموں کو اونچا کیا ہے۔ جب اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، حالانکہ ہزاروں صحابہ موجود ہیں، اس دفعہ تو 10,000 کا لشکر جرار حضور کے ساتھ ہے، لیکن حضور نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بلال آج کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان کہو۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی غلام کو اونچا کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں غلام ہونا عیب نہیں ہے، غلام آج سب سے اونچا کھڑا ہے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ یا 10 مسکینوں کو کھانا دو، یا ان کو کپڑا دو، یا غلام آزاد کرو۔ اور یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غلام اگر آزاد کریں تو غلام وہ آزاد کریں جو مسلمان ہو، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحریر و رقبہ غلام کے آزاد کرنے کا جو حکم ہے وہ 3 مقام پہ ہے۔ ایک کفارہ اظہار میں ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا یا ماں سے تشبیہ دے دی یا بہن سے یا بیٹی سے تو وہ بھی زہار ہے، اب وہ اس پر حرام ہو گئی جب تک کفارہ نہ دے۔ وہاں کفارہ کیا ہے؟ یا تو وہ یہ کرے کہ 60 روزے رکھے، یا غلام آزاد کرے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس کو کہتے ہیں کفارہ ظہار۔ اور اسی طرح ایک آدمی نے غلطی سے سہون کسی بندے کو قتل کر دیا، گاڑی کے نیچے آ گیا، اتفاق سے گولی چل گئی، اس کا قصد کوئی نہیں، ارادہ کوئی نہیں قتل کا، تو اس کو دیت بھی دینی ہوگی اور اللہ کے حقوق کے اعتبار سے ایک غلام بھی آزاد کرنا ہوگا یا 60 روزے رکھنے ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالکل غلام تو آزاد ہوگا،
لیکن اگر کفارہ ظہار ہے تو وہاں غلام مسلمان آزاد ہو، اگر کفارہ قتل ہے تو وہاں بھی مسلمان غلام ہو، لیکن اگر قسم کا کفارہ ہے تو وہاں مسلمان ہو یا کافر آزاد کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو، کوئی بھی امام اپنی مرضی یا اپنے رائے کو استعمال نہیں کرتا، سب سے پہلے اللہ کا قرآن، اس کے بعد حدیث محمد مصطفیٰ، اس کے بعد اجماع اور اس کے بعد قیاس۔ اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ جہاں قتل کا کفارہ ہے وہاں ہے تحریر رقبۃ مؤمنہ، وہاں اللہ نے ایمان والے غلام کی پابندی لگائی ہے، اور جہاں کفارہ ظہار ہے وہاں بھی تحریر رقبۃ مؤمنۃ، وہاں بھی ایمان کی قید ہے، اور یہاں قسم کا کفارہ ہے یہاں ہے تحریر رقبہ، مطلق ہے، آگے ایمان کی قید نہیں ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جہاں مقید ہے وہاں مقید ہے، اور جہاں مطلق ہے وہاں مطلق ہے، کیونکہ امام صاحب کی عادت ہے کہ وہ سختی سے سب سے پہلے کتاب اللہ کو دیکھ، قرآن کیا کہتا ہے، اور اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں کوئی حضور کا فرمان موجود ہے، اگر ہے تو بات ختم ہو گئی۔ اگر قرآن میں نہ ہو، حدیث مبارک میں وہ مسئلہ نہ ہو، پھر وہ اجماع صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے اکٹھے ہو کے کس بات پہ فتویٰ دیا۔ اگر ان میں بھی نہ ملے پھر ان مسئلوں پر قیاس کرتے ہیں۔ جیسے حکم ہے نا جی کہ اگر حالت احرام میں تم نے شکار کیا، کسی ہرنی کو تم نے مار لیا ہے، تو اب اس کے بدلے میں تمہیں جانور دینا پڑے گا، تو اب ہم قیاس کریں گے نا کہ ہرنی کے برابر کیا جانور ہے، بھی بکری دے دو۔ اب یہ تو نہیں نا کہ تم نے شکار تو کیا ہو ہمارے وحشی کا اور بدلے میں بکری دے دو، نہیں، وہاں کیا دیکھنا پڑے گا، بس اس کے برابر کا خیرات کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے کفارہ یمین کا اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ اور اسی طرح دوسرا مسئلہ بھی دماغ میں رکھ لیں کہ پہلے تو قسم نہ کھایا کرو۔ کوئی کہے بھی کہ قسم کھاؤ، بھی میں نہیں کھاتا، کیوں کھاؤں میں قسم؟ اور اگر کبھی قسم کھانی پڑے تو صرف اللہ کے نام کی قسم ہوگی اور قسم نہیں ہوگی۔ جیسے جاہل لوگ جو ہیں پیر کی قسم کھاتے ہیں، مرشد کی قسم ہے، مجھے پیر کے آستانے کی قسم ہے، مجھے اپنے بیٹے کی قسم ہے، مجھے اپنی آنکھوں کی قسم ہے، یہ ساری قسمیں جو ہیں کفر ہیں، اللہ کے سوا قسم نہیں کھانی، بس مجھے اللہ کی قسم۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر کوئی جائز مسئلہ ہے اور تو سچی بات پہ قسم کھا رہا ہے، پھر یہ جو جاہلوں نے بنا رکھا او میاں قسم نہ کھایا کرو، حق نہ حق لڑ جاتی ہے، یا نعوذ باللہ، اللہ نہ انصافی کرتے ہیں کہ تم نے سچی قسم کھائی پھر بھی تمہیں سزا دے دیں گے۔ سچی قسم کھانے پہ کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی مسئلہ ہے کہ ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ یہ عینک میری ہے، البینۃ علی المدعی، اور مدعی کے ذمے ہے کہ وہ گواہ دے کہ یہ واقعی عینک اس کی ہے، اور گواہ جو ہیں وہ دو ہوں گے، وشہدوا شہیدین، دو گواہ دے دیں، یا ایک مرد اور دو عورتیں۔ اچھا، اگر گواہ نہ ہوں، مدعی دعویٰ ثابت نہیں کر سکا، تو اب قاضی حکم دے گا مدعا علیہ کو والیمین علی من انکر، بھی تم قسم کھاؤ۔ اب اگر اس نے قسم کھا لی تو بس دعویٰ ختم۔ تو اس لیے اگر قسم کی ضرورت ہے، حالات ہیں، تو قسم کھانا منع نہیں ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں خود میرے اللہ نے کتنی قسمیں کھائی ہیں، کبھی والتین والزیتون وطور سینین، کبھی اللہ نے قیامت کی قسم کھائی ہے لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کبھی اللہ نے اس بلد الامین کی قسم کھائی ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ تو اللہ جس چیز کی بھی قسم کھائے منع نہیں ہے، وہ خالق ہے۔ تو انہی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ احکام سمجھائے ہیں کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑیں گے جو تم نے لغو یعنی بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی قصد کے، بغیر کسی اہتمام کے قسم کھائی ہے، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اس قسم پہ پکڑیں گے جو قسم تم نے جان کے ارادہ کر کے صحیح ارادے سے قسم کھائی ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، اور کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور کھانا بھی درمیان جو تم کھاتے ہو اپنے گھر میں، یعنی نہ بہت اعلیٰ نہ بہت ادنا، او کسوتہم، یا ان کو 2 جوڑے کپڑے دے دو، او تحریر رقبۃ، یا غلام آزاد کرو، فمن لم یجد فصیام 3 ایام، اور اگر یہ توفیق بھی نہ ہو تو پھر صرف 3 دن کے روزے رکھو۔ مسلمانوں یہاں غور کرو اللہ کے قرآن میں، پہلے کیا ہے 10 مسکینوں کو کھانا دو لیکن نہیں دے سکتا، کپڑا دو نہیں دے سکتا، غلام آزاد کرو نہیں دے سکتا، تو اب اللہ نے اس کے لیے کتنی آسانی کر دی ہے کہ صرف 3 روزے رکھ لو۔ اور اسی سے روزے کی فضیلت کا بھی اندازہ کریں کہ ایک غلام کے آزاد کرنے کے برابر میں صرف 3 روزے بدل بن رہے ہیں، تو روزے کی کتنی بڑی شان۔ فرماتی ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، جو یہ طاقت نہیں رکھتا تو 3 روزے رکھے، لیکن یاد رکھو علماء نے یہ شرط کی ہے کہ وہ 3 روزے متتابعات یعنی کٹھے رکھے گا، 1 2 3، یہ نہیں ایک رکھ لے پھر 2 بعد میں رکھنے، پھر ابتدا سے رکھنے پڑیں گے۔ کفارے میں جو روزے ہیں وہ لگاتار ہی رکھنے ہوتے ہیں۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہارے قسموں کا اگر تم نے قسم کھائی ہے۔ اب یہ مسئلہ سمجھ لو، بعض امام فرماتی ہیں جیسے امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ قسم کھانے کے بعد حانث ہونے سے پہلے بھی کفارہ دے سکتا ہے، لیکن امام صاحب فرماتی ہیں کہ کیا مانا یہ ایک آدمی نے قسم کھائی تھی نا کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، وہ کہتے ہیں ابھی نہیں کھائی، کھائے گا تو حانث بنے گا نا، نہیں کھائی حانث نہیں ہوا لیکن کفارہ دے سکتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، جب تک حانث نہ ہو، جب تک وہ قسم کو نہ توڑے تو کفارہ نہیں دے سکتا۔ وہ فرماتے ہیں جیسے نماز کا جب وقت نہ ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتا، اس نے کبھی کفر توڑی نہیں ہے، تو کفارہ کس بات کا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنے قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ کیا ماننا کہ قسم نہ کھاؤ، کھائی ہے تو پھر سچی کھاؤ، کھائی ہے تو پھر پوری کرو اس کو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،
اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کھول کے اپنی آیتیں بیان فرما دی ہیں تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اگر تم نے غلطی کی ہے اللہ نے غلطی سے نکلنے کا راستہ بھی بتلا دیا ہے کہ کسی جگہ کفارے کا راستہ بتلا دیا ہے، کسی جگہ توبہ کا راستہ بتلا دیا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ بندہ کر بیٹھے لیکن سچے دل سے توبہ کر لے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حضور نے فرمایا توبہ کرنے والے کی یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی یہ گناہ کیا ہی نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں مٹا ڈالو اس کے گناہ۔ اور اسی حدیث میں للہ افرح بتوبۃ عبد، جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ملائکہ دیکھو میرے بندے کو بھی پتہ چل گیا، علم عبدی ان لہ رب، کہ اس کا بھی کوئی رب ہے جو اس کے گناہ معاف کر دے گا، اس لیے تو وہ میرے دروازے پہ تب توبہ کر رہا ہے، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اچھا یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ نہ کرے گناہ کرتا ہے اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو ملائکہ کہتے ہیں مولا اس کے گناہ کے آگے لکھ دیں کہ اس نے توبہ کر لی ہے، اللہ فرماتے ہیں نہ اس کو مٹا دو، ختم کر دو، لکھو ہی نہیں، جب توبہ کر لی ہے تو گناہ کا کیا معنی ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھو یہ بھی حدیث محمد مصطفیٰ ہے کہ اگر ایک آدمی شرابی تھا اس نے شراب سے توبہ کر لی، ایک آدمی زانی تھا اس نے زنا سے توبہ کر لی، ایک آدمی چور تھا چوری سے توبہ کر لی، حضور فرماتے ہیں خبردار اب اس کو کبھی تانا نہ دیا کرو یار ہم جانتے ہیں آج کل تم بڑے حاجی بنے ہوئے، پتہ نہیں ہمیں تم چور تھے، میں تانا نہ دو، اگر تانا دو گے تو گویا تم شیطان کی مدد کر رہے ہو، اس کو اکسا رہے ہو کہ پھر وہ اپنی حرکتوں پہ دوبارہ شروع ہو جائے، اس لیے کہ اگر اس نے توبہ کر لی ہے جب اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا ہے تم اس پر کیسے الزام لگانے والے ہو۔ تو اس میں یعنی ایک تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے حلال کو حرام نہ کرو، دوسرا قسم کھا بیٹھے تو اس کے کفارے کا بھی بیان کر دیا، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ عورت اپنے سر کے بالوں کو کالا رنگ کر سکتی ہے یا نہیں؟ میرا بھائی عورت ہو یا مرد ہو بالوں کو رنگ تو کر سکتے ہیں لیکن کالا کرنا منع ہے کہ کالا رنگ نہ کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی رنگ کر لیں، براؤن ہے، ڈارک براؤن ہے، لائٹ براؤن ہے، میڈیم براؤن ہے، یا مہندی میں کچھ ملا دیں، یعنی خالص کالا کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ اور حکمت بھی ہے کہ کالا رنگ جو ہے نا میرا بھائی وہ بھی ایک حد ہوتی ہے نا، اب آدمی کی عمر ہو جائے 70 سال 90 سال اور بال کالے کر کے پھر رہا ہو تو ویسے بھی وہ دور سے کبا نظر آتا ہے کہ یہ کارٹون ہے، ایسے کوئی کالا پتہ نہیں کولا سر کو لگایا ہوا ہے۔ عورتیں حرم میں جنازہ اگر حرم میں موجود ہیں جنازہ پڑھ سکتی ہے، ہوٹل سے جنازہ پڑھنے نہیں آئے گی۔ لوگ کعبہ شریف کی طرف پاؤں کر کے سوتے ہیں، میرا بھائی مسئلہ سمجھا کرو کہ ہر ملک میں ایک الگ رواج ہے، بعض ملکوں کے اندر پاؤں کرنا جو ہے وہ عیب ہی نہیں ہے، یعنی ان کے نزدیک برائی نہیں ہے، تو جب برائی نہیں ہے تو لیٹ سکتے، ان کے نزدیک تو عیب ہے نہیں۔ جن ملکوں میں عیب ہے ان کو کبھی پاؤں نہیں کرنے چاہیے، ہر ملک میں دیکھو نا یہ پنجہ ہے، بعض ملکوں میں کسی طرح سے دکھاؤ تو جناب وہ آپ کے سر کو پھاڑ ڈالے اور بعض لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا پورے یورپ میں جہاں بھی جائیں گے تو یوں کریں گے، ہمارے ملک میں کسی کو دکھاؤ کہ اچھا یہ ہمیں دکھا دو لڑائی شروع ہو جائے گی۔ تو ہر ملک کا ایک رواج ہے، ان کے نزدیک یہ بات بے ادبی میں شامل ہی نہیں ہے، مطلب وہ بھی مسلمان ہیں۔
ہاں قرآن پاک کو پاؤں کے نیچے رکھنا یا جوتے پہ رکھنا یا بے ادبی بالکل اگر عقیدے میں ہو تو کفر تک پہنچ جاتی ہے، ورنہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھیں نا حکومت نے ہر جگہ تمہارے سامنے لگے فریم قرآن رکھنے کے لیے۔ اب اگر کوئی بےہودہ آدمی ایسی بدتہذیبی کرتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے۔ حکومت نے تو انتظام کیا نا بھائی، ہر جگہ فریم لگائے کہ قرآن اوپر رکھو، قرآن اوپر رکھو۔ تو بہرحال زیتون جو ہے نا جی، یاد رکھو اللہ کے قرآن میں ہے کہ زیتون کا تیل جو ہے اللہ نے اس کو شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ تو جس چیز کا ذکر اللہ قرآن میں کریں تو لازمی بات ہے کہ کوئی حکمت تو ہے۔ تو لہذا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بہت بڑے حکیم تھے، وہ فرماتے تھے کہ خالص زیتون کا تیل ایک کھانے والا چمچ صبح کو نہار منہ آدمی کھا لے اور ایک چمچ رات کو سوتے وقت کھا لے، اس کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کا معدہ بھی ٹھیک رہے گا، پیٹ بھی ٹھیک رہے گا، بدن میں دردیں بھی نہیں ہوں گی، کمزوری بھی نہیں ہوگی۔ اور حدیث مبارک میں بھی ہے، حضور پاک نے بھی ارشاد فرمایا ہے کلوا وادہنوا فإنہا من شجرۃ مبارکۃ، کہ زیتون کا تیل لگایا بھی کرو اور کھایا بھی کرو، یہ بڑے برکت والے درخت کا پھل ہے۔ میری بیوی نے عمرہ کر لیا ہے، اب حیض کی حالت میں ہے، تو اب آخری یعنی طواف الوداع اس پہ ہے ہی نہیں، عمرے والوں پہ طواف الوداع تو مردوں پر بھی نہیں ہے، چاہے عورت ہو۔ طواف عمرے کے بعد نفل پڑھنا بھول گیا، عمرے کے بعد تو کوئی نفل نہیں ہوتے۔ کہتے جی کہ ہم عمرے کے ویزے پہ آئے ہیں لیکن ہماری نیت یہ تھی کہ حرم شریف میں نکاح پڑھا لیں۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ یہاں کی گورنمنٹ اس مسئلے میں بڑی سخت ہے، جب تک عدالت یا قاضی محکمہ اجازت نہ دے کوئی نکاح نہیں پڑھا سکتا۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے سفارت خانے میں جائیں، وہاں فارم بھی ہوتے ہیں، وہاں آپ کے وہ پاسپورٹ بھی چیک کریں گے، دیکھیں گے لڑکی کون ہے، باپ کون ہے، ولی کون ہے، گواہ کون ہے، پھر وہ اجازت دے دیتے ہیں۔ پھر آپ حرم میں آ کے کسی بھی عالم سے کہیں گے، وہ خطبہ پڑھ کے ایجاب قبول کرا دے گا۔ اب دیکھیں نا، مجھے کیا بتائے گا واقعی ایسی لڑکی ہے؟ ایک آدمی کہ ہاں جی میں اس کا باپ ہوں، مجھے کیا پتا ہے کہ اس کا واقعی باپ ہے؟ اچھا مجھے کیا پتا ہے کہ اس لڑکی کا پہلے بھی کوئی نکاح تھا کہ نہیں؟ یہ تو بڑا ذمہ داری کا مسئلہ ہے۔ عورت اگر عمرہ کرے گی اس کو بھی بال کٹوانے ہیں، لیکن عورت کے لیے یہ ہے کہ اپنے بالوں کو پیچھے لے جائے، جہاں اس کے بالوں کی انتہا ہو جائے وہاں ایک پور کے برابر سارے سرے کاٹ دے۔ یہ نہیں ہوتا کہ یہاں سے پکڑ کے کاٹ لے یا یہاں سے لٹ کاٹ لے، اس طرح نہیں ہوتا۔ ایک عورت عمرہ کرنے پاکستان سے طواف کیا، صفا نہیں کیا، احرام کھول دیا، بعد میں دوسرے دن مسجد عائشہ سے دوبارہ احرام باندھا، وہ جو اس نے صفا مروہ نہیں دوڑا تھا وہ ترک واجب تھا، دم تو پڑ گئی۔ اب جو دوبارہ عمرہ کیا وہ تو عمرہ ہی الگ ہے نا، پہلا عمرہ تو اس نے مکمل نہیں کیا۔ میرا بال رکھنے کا ارادہ ہے، بال یہ آدھے کان تک بھی، یہ کان کی لو تک بھی اور کندھے تک بھی رکھ سکتے ہیں۔ نماز میں دل لگانے کے لیے
آنکھ بند کر کے بالکل نماز ناجائز ہے، مکروہ ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اندھے ہو کے کیوں پڑھتے ہو؟ سجدے والی جگہ پہ نظر رکھو۔ حدیث میں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے نماز پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو۔ آنکھیں کھولو گے تو دیکھو گے، اندھا کیا دیکھے گا؟ ہم منڈی سے بکرے کا گوشت جو ہے پورا بکرا 160 ریال میں ملتا ہے، لازمی بات ہے وہ دم کا بکرا ہوگا یا خیرات کا، وہ خریدنا ناجائز ہے، بیچنا بھی ناجائز، خریدنا بھی ناجائز۔ میری جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کی تعداد معلوم نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو توبہ کرو، اس کے بعد نفل وغیرہ چھوڑ دو، اس کے بجائے قضا پڑھتے رہو کہ یا اللہ بس میں قضا پڑھ رہا ہوں، جتنی ہو گئی ہو گئی۔ مرد اور عورت پاؤں کو مہندی لگا سکتے ہیں، عورت کو لگانا تو بالکل جائز ہے بلکہ سنت ہے، لیکن مرد کے لیے لگانا جائز نہیں، الا بطور علاج لگائے کہ پاؤں میں تکلیف ہے، چھالے پڑ گئے، کچھ تکلیف ہو گئی، ورنہ نہیں۔ مسواک ایک بالش کے برابر ہو، بس جو بچ جائے اس کو توڑ دو، پھینک دو۔ قصر نماز کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی جگہ اگر 15 دن مکمل ٹھہرنے کی نیت کر لے تو اب قصر نہیں پڑے گا، اب پوری پڑے گا، اگر اس سے کم ہے تو قصر پڑے گا۔ بغیر جماعت کے بغیر جماعت کے وہی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے گا۔ سنتیں اور نفل معاف ہے لیکن پڑھے گا تو ثواب ملے گا۔ مکے کے رہنے والا آدمی مدینے جاتا ہے، اس کو واپسی پہ عمرہ کرنا ضروری ہے، یا چھٹی پہ اپنے ملک جاتا ہے واپسی پہ عمرہ کرنا ضروری ہے۔ جب باہر کا رہنے والا آدمی 6-7 مہینے رہتا ہے پھر چھٹی پہ جا رہا ہے، طواف الوداع کر کے جائے گا۔ تبلیغی جماعت والے جو کہتے ہیں 40 دن لگاؤ، 3 دن لگاؤ، اگر تمہیں تکلیف ہے تو نہ لگاؤ، اعتراض نہ کیا کرو، وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں کالے لوگ جو ہیں لوٹ لیتے ہیں، الحمدللہ ہم لوگوں کی تو زندگی گزر گئی، کبھی نہیں لوٹا۔ تم خود کہیں جنگل میں کالوں میں پھنس جاؤ تو اس کا کیا علاج ہے؟ سعودی لڑکے ملازم ہیں، صبح شام، آج تم وہ کمپنی جانے، ملازم جانے، تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں۔ غلط کھا رہے ہیں تنخواہ تو پکڑے جائیں گے قیامت میں۔ داڑھی رکھنے کے لیے ایک مشت ہونا ضروری ہے، باقی خط وغیرہ بنوا سکتے ہیں۔ جو حرم میں ہم نے دیکھے ہیں لوگ داڑھی نہیں رکھتے تو ہم نے ان کا کلمہ تو نہیں پڑھا، ہم نے تو حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ کوئی لڑکی اپنے والدین اور اپنے ولی الامر کی رضامندی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی۔ اگر جا کے وہ کورٹ میرج کرتی ہے شریعت میں نہیں ہوتا ہے، وہ تو ایک مسئلہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ کہ اگر کسی نے کر لیا تو کیا اس پر زنا کی حد لگے گی؟ وہ کہتے ہیں نہیں، شبہ تو ہو گیا نا نکاح کا، اس لیے حد نہیں لگے گی، لیکن باقی اماں کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا نکاح ہوا ہی نہیں، وہ زنا کر رہی ہے۔ کیمرے سے فوٹو بنانا حرم میں ہر جگہ حرام ہے، حرم ہو یا حرم کے باہر ہو۔ خانہ کعبہ کے خلاف کے ساتھ کوئی چیز وغیرہ رگڑتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے۔ تم ٹھیک نہیں ہوئے تو چیز کیا ٹھیک ہوگی؟ کہتے ہیں جی کہ میرا ایک دوست ہے، کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے ماشاء اللہ، تاکہ نظر نہ لگے، ٹھیک کہتا ہے، لیکن دوبارہ نظر نہ ڈالے۔
طلاق میں نے طلاق دے دی، اور کیا ہوتا ہے کہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ طلاق کی عدت ہوتی، تو عدت عورت نے گزارنی ہے، تم نے تو نہیں گزارنی۔ مقام جیرانہ سے عمرہ کریں، بالکل کریں، وہ افضل ہے یا مسجد عائشہ سے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد عائشہ سے افضل ہے۔ اگر کوئی آدمی جدے جائے وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر لے، وہ بھی جائز ہے۔ مسجد کے باہر جو جوتیاں پڑی ہیں نہیں اٹھانی چاہیے۔ زندہ کی طرف سے کوئی طواف عمرہ نہیں ہوتا۔ اگر وضو کرتے ہوئے داڑھی کے بال گر جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرے دونوں بیٹوں کی اولاد نہیں ہے، پہلے تو وہ ٹیسٹ کرائیں کہ ان میں کوئی نقص ہے تو علاج کرائیں، اور اس کے بعد سورت یوسف پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں، اور جو دعا ہے پیغمبر کی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، وہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ پہلے علاج بھی تو کراؤ، پتہ تو کرو نا کیا ہے۔ اگر ایک عورت نے پاکستان سے عمرے کی نیت کی تھی، یہاں آ کے اس نے کپڑے بدل کے دوسرے پہن لیے، کوئی بات نہیں۔ امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہ پڑھیں تب بھی حنفیوں کی نماز ہو جاتی ہے۔ حضور نے حکم دیا ہے جب امام پڑھے تم چپ رہو۔ اسی طرح رفع یدین کرنے کی جہاں احادیث ہیں وہاں نہ کرنے کی بھی احادیث موجود ہیں۔ یہ مستحب مسئلے ہیں، ان میں لڑائی جھگڑے نہ کیا کرو۔ اب اتنی بڑی اب یہ تو کوئی لمبا چوڑا مسئلہ ہے بھی، جب کوئی فارغ ہوں گے تو پھر پڑھیں گے۔ ابھی مکے میں جو درخت ہیں ان کو نہیں کاٹ سکتے، نہ ان سے مسواک بنا سکتے ہیں۔ جو خود لگائے ہیں یا ویسے ہیں ان کو کاٹنا منع ہے۔ میرے چاچے کی بیوی ہے، لیکن میں گھر جاتا ہوں تو ٹھیک رہتی ہے، ادھر آتا ہوں تو کہتی ہے طلاق دے دو۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے ساتھ رکھو۔ تو یہ کوئی جھگڑے کی بات ہے، تو اس کی محبت کی بات ہے۔ جب تم وہاں ہوتے ہو تو ٹھیک ہوتی ہے، اس کے مطلب ہے وہ کہتی ہے میرے ساتھ رہو یا مجھے اپنے ساتھ رکھو، نہیں رکھ سکتے ہو تو مجھے طلاق دو تاکہ میں کسی اور جگہ شادی کروں۔ اگر کوئی لونڈی عیسائی ہے یا یہودی ہے رہ سکتی ہے اپنے مذہب پہ۔ یا خواجہ معین الدین چشتی یا خواجہ عثمان ہارونی یا معین الدین، یہ تو سارا شرک ہے، غیر اللہ کو پکارنا۔ میں نے عمرہ کیا، صفا مروا دوڑنے سے پہلے احرام کھول دیا اور بعد کاٹ دی، عمرہ ہو گیا، ایک بکری دم ادا کرو۔ یعنی مسئلہ غلطی کر کے پوچھتے ہیں، پہلے پوچھ لو کیوں غلطی کرو بھائی۔ میں لوگوں کو دبئی سے عمرے کے لیے لے کے آتا ہوں، میرے سے پہلے دن عمرہ کرنا لازم ہے، کوئی پہلے دن لازم نہیں ہے۔ افضل تو یہی ہے کہ میقات سے احرام باندھ گیا ہو، لیکن چونکہ بار بار آنا ہوتا ہے تمہیں تو ہر دفعہ تو نہیں باندھ سکتے ہو۔ اگر کسی عورت کو حیض آئے ہوئے 10 دن سے زیادہ ہو گیا، وہ حیض نہیں، وہ بیماری ہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حرم میں آئے۔ رزق کی تنگی ہو تو استغفار زیادہ کرو۔ میں نے 2 سال پہلے اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، طبیعت خراب ہوئی تو میں نے اعتکاف چھوڑ دیا۔ جتنے دن چھوڑا تھا قضا کرو۔
اگر صدقہ دینا ہے مطلق صدقہ ہے، خیرات تمہاری مرضی ہے، ریال میں دو، پاکستانی پیسوں میں دو، وہ تو مطلق خیرات ہے نا۔ خوشبودار مشروب میں یعنی جس سے بھی خوشبو آئے، باقی یہ عام جو چیزیں ہیں اس میں پینے سے احرام نہیں خراب ہوتا ہے۔ ایسے تو مالٹا کھاؤ تو خوشبو ہے، سیب کھاؤ گے تو خوشبو ہے، کیلا کھاؤ گے تو خوشبو ہے، خوشبو یعنی قدرتی خوشبو کوئی ہے کہ خود ڈالی جائے، بنائی جائے، وہ استعمال نہ کریں۔ کسی بھی ملک سے آتے ہوئے وہاں کے میقات پر احرام باندھ کے عمرہ کریں، اصل عمرہ ہوتا ہی وہی ہے۔ بعد میں مکے میں رہتے ہوئے اگر عمرہ کرنا چاہیں تو جیرانہ سے بھی کر سکتے ہیں اور مسجد عائشہ سے بھی کر سکتے ہیں۔ ہر عمرہ کرنے کے بعد افضل یہ ہے کہ پورے سر پہ استرا پھروایا جائے۔ اگر استرا نہیں پھرواتا، بال بڑے بڑے ہیں تو چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر کا کٹ جائے۔ یہ جو ٹک لگاتے ہیں دم پڑ جاتی ہے۔ حمل کرانا، اگر عورت کمزور ہے تو وقفہ کر سکتے ہو۔ اگر عورت کمزور ہے، وہ حمل برداشت نہیں کر سکتی ہے، 1 سال 2 سال کے لیے وقفہ کر دو تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ مغرب کی نماز جو ہے وہ اگر ہم سفر میں ہیں تو وہ قصر نہیں ہوگی، وہ 3 رکعت پڑھی جائیں گی، کیونکہ 1.5 رکعت نماز بن نہیں سکتی نا۔ کہتے جی کہ یہاں حرم شریف میں عصر کی نماز جلدی ہوتی ہے اور مسلک حنفی کے مطابق ابھی وقت نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک کہتے ہیں آپ، لیکن فتویٰ یہی ہے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے کہ حرم میں رہتے ہوئے چاہے نماز ہمارے فتوے کے مطابق نہ ہو لیکن حرم کی نماز نہ چھوڑو، ان کے مطابق پڑھ لو تاکہ حرم کی جماعت سے محروم نہ ہو۔ اگر احرام کی حالت میں خوشبو والے صابن سارے بدن پہ استعمال کیا، دم پڑ گئی، اگر صرف ہاتھ شاہ دھوئے ہیں تو صدقہ خیرات کر دے۔ عورت کا بال خود سے ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں، جو بال ٹوٹ جائے خود، یا مثلا ہم اس وضو کرتے ہیں، خلال کرتے ہیں، ٹوٹ جائے، وہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ بال وہی ٹوٹتا ہے جو مردہ ہوتا ہے، جو زندہ بال ہو نہیں ٹوٹتا۔ احرام کی حالت میں بال خود توڑنا، خود کاٹنا، خود اس طرح پھر وہ منع ہے۔ گر گیا تو گر گیا، کوئی بات نہیں۔ اگر دو آدمی ہیں، دونوں نے احرام باندھا ہوا ہے اور دونوں نے طواف کر لیا ہے، صفا مروہ دوڑ لی ہے، اب ایک دوسرے کے بالوں پر اس طرح پھیریں جائز ہے، خود اپنے سر پہ پھیرے تب بھی جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دونوں عمرے کے احکام پورے کر چکے ہوں، یعنی طواف بھی کر لیا ہو، صفا مروہ بھی کر لیا ہو۔ اگر ایک کا رہتا ہے پھر دم پڑ جائے گی، اگر دونوں نے کر لیا ہے تو ایک دوسرے کا سر پہ اس طرح پھیرنا بھی جائز ہے، اپنے سر پہ اس طرح پھیرنا بھی جائز ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ لا اله الا الله الحليم العظيم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل إثم والغنيمة عن كل بر۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
ولا عيبا إلا سترتا ولا قلبا إلا نفستا ولا كربا إلا نفستا ولا ضالا إلا هديتا ولا فسادا إلا أصلحتا ولا مريضا إلا شافيتا ولا ميتا إلا رحمتا ولا حيا إلا هديتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها یا ارحم الراحمین. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین مسلمان جس ملک میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا الہ العالمین بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں بچیاں ہیں ان کے خیر کے رشتے نصیب فرما. یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ جو بھی بندے تیرے دین کا کام کر رہے ہیں ان کے قدم قدم پہ حفاظت فرما. تمام مساجد کی، مدارس کی، معاہد کی، معابد کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم. مولانا صاحب ہم تو سر پہ اتنا چڑھے نا، بیٹھ کے بات کریں. ہمیں کل مدینے سے ہاں جی، اور احرام باندھا ہوا تھا مامی نے، وہ جیسے ہوٹل سے نا ان کا حیض آ گیا اور یہاں سے مولی نے کہا کہ گولی لے لو کل جانا